الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ان آیات کے اندر 13 آیات بتائی ہے جن کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ تو منافقین کے دو رخ تھے، دو رخی باتیں تھیں۔ ایمان والوں سے الگ بات کرتے تھے اور کفار سے الگ بات کرتے تھے۔ ایمان والوں کی باتیں کفار کو جا کر بتاتے تھے اور کافروں کی باتیں ایمان والوں کو بتاتے تھے۔ ان کے جو اعتراضات تھے کافروں کے، وہ اعتراضات کمزور مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ شک میں پڑ جائے، تردد میں پڑ جائے۔ اس کی بنیاد پر کہ جب آدمی دو رخی باتیں کرے گا اور ادھر ادھر کی باتیں کرے گا تو ظاہر ہے اس سے فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم اس طریقے سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ لوگ اس کو اصلاح سمجھتے تھے کہ نہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تاکہ لوگ ایک ہو جائے اور صحیح رخ پر آ جائے۔ حالانکہ اصلاح اس کا نام نہیں، اصلاح تو اس کا نام ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، سارے مسلمان متحد ہو جائے اور ملت کا راز فاش نہ کیا جائے۔ اور جب کہا جاتا ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں، کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جان لو یہی ہے خرابی کرنے والے، لیکن سمجھتے نہیں۔ ایک تو ہوتا کھلم کھلا فساد، قتل و غارت گیری، لڑائی جھگڑے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی اس کو اصلاح سمجھتا، فساد نہیں سمجھتا۔ تو یہی منافقین لوگ اس کو اصلاح کا کام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہی اصل میں فساد ہے، اور یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ہم اصلاح میں لگے ہوئے یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ان کا ایمان تو عجیب تھا، زبان سے صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اندر میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ اس لیے ان سے کہا کہ تم حقیقی ایمان پر آؤ، جس طریقے سے اور لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اس طریقے سے ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ لوگ کہتے تھے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ نے کہا کہ حقیقت میں بیوقوفی یہی ہے کہ آدمی اپنے نفع اور نقصان کو نہ سمجھے، بیوقوف وہی ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے بات پر ہے اور یہ جس طریقے سے کرتوت کر رہے ہیں اور نفاق برت رہے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، لیکن یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو لوگ سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے، معیار بنایا ہے۔
کہ ایمان وہی قابل قبول ہے جس طریقے سے صحابہ کا ایمان تھا، جس طریقے سے صحابہ کا عقیدہ تھا، کہ اگر لوگ صحابہ کے طرز پر ایمان لائیں اور صحابہ کی طرف عقیدہ اختیار کیا تو یہی قابل قبول ہوگا، اور اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہے ساری انسانیت، ساری امت کے لیے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف؟ جان لو وہی ہے بیوقوف، لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ان کی دو رخی پالیسی تھی۔ ایمان والوں سے مل کر کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اور جب یہ اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے تاکہ ہم ان کا مذاق بنائیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اس عمل کو بیان کیا ہے اور ان کی اس خرابی کو بیان کیا ہے کہ جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے شریر سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ہنسی کرتے ہیں ان کے ساتھ، مذاق بناتے ہیں۔ اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، یعنی یہ لوگ جو منافق بات کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر رہے لوگوں سے ہنسی، بلکہ اللہ ان سے ہنسی کر رہا ہے، یعنی ان کو ڈھیل دے کر ان کو سزا دے گا اور ترقی دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ اور حالت یہ ہے کہ یہ عقل کے اندھے ہیں، سمجھ نہیں رہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے تو ہم ہی ہوشیار ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ ڈھیل ہے، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کی جب پکڑ کرے گا پھر ان کو پتہ چلے گا ہم کون ہیں، اور آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور یہ سزا کے مستحق ہوئے۔ دنیا کے اندر بھی ان کا راز فاش ہوا، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کیا کہ یہ منافقین ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفلین، کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو رخی بات کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اب انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا اور اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو مبتلا ہی تھے، لیکن اسلام کو چھوڑ کر کفر کو ترجیح دی، تو اللہ نے ان کی اس فعل کو تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ دیکھو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدا ہے، نفع کے بدلے میں نقصان خرید لیا، نقصان لے لیا، تو ان کی یہ تجارت اور ان کا یہ کاروبار کامیاب نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ چکے تھے اور اسلام کو بھی پہچان رہے تھے، کفر کو بھی پتا تھا کس میں نفع کس میں نقصان ہے، اور نقصان نفع کو چھوڑ کر نقصان مول لیا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سو نافع نہیں ہوئی، نفع نہیں پہنچایا اس سوداگری نے، اور نہ ہوئے راہ پانے والے، ہدایت بھی نہیں مل پائی۔
آگے پھر دو مثالیں بیان کی. دیکھو دو طرح کے منافق تھے. ایک تو ان کے اندر جو منافقوں کی قسم تھی وہ کٹر قسم کے سخت تھی، یعنی کفر کے اندر سخت مبتلا تھے، کفر میں زیادہ مضبوط تھے، ایمان اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھے. اسلام کا اظہار کرتے تھے صرف دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر. اور ایک منافقین کا طبقہ وہ تھا جو تھوڑا سا اپنے نفاق کمزور تھے، جو اسلام کی طرف مائل تھے، لیکن کوئی دنیا کی غرض آتی تھی اس کی بنیاد پر اسلام سے وہ رک جاتے تھے، ورنہ تو ان کا جھکاؤ اسلام کی طرف تھا، وہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن کوئی دنیا کی غرض ایسی آتی تھی تو جس کی بنیاد پر وہ اسلام سے رک جاتے تھے. تو دونوں کی مثال اللہ نے بیان کی ہے. پہلے جو ان کی مثال بیان کی ہے جو اپنے نفاق میں سخت تھے، کہ ایک آدمی ایک جنگل کے اندر، اور وہ جنگل بالکل بیابان جنگل ہو اور وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، پھر وہ وہاں پر روشنی کا انتظام کرے، آگ جلائے. جب آگ وہ جلائے گا تو آگ جلانے کی وجہ سے اس کا ارد گرد جو ہے آس پاس کی جگہ بھی روشن ہو جائے گی، تو جس کی وجہ سے اس کا خوف اور اس کی ہیبت کم ہوگی. پھر وہ اچانک آگ بجھ جائے. اچانک آگ بجھنے کی وجہ سے وہ ایسے اندھیرے کے اندر پڑ جائے گا کہ آگے پھر ان کو کچھ نہیں دکھ سکے. تو ایسے ہی ان کی مثال بیان کی کہ دیکھو مسلمانوں کے سامنے انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، کسی مصلحت کی بنیاد پر کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تو گویا کہ یہاں پر انہوں نے آگ روشن کی. پھر یہ مسلمانوں کی گرفت سے بچ گئے. انہوں نے کہا مسلمان ہیں، مسلمان ان کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ہمارے طرح مسلمان ہیں، تو مسلمان کی گرفت سے بچ گئے. تو گویا کہ انہوں نے یہ ارد گرد کی روشنی، یہ آگ روشن ہو گئی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا وحی کے ذریعے سے کہ یہ منافق ہیں، تو گویا کہ وہ آگ ان کی بجھ گئی. پھر یہ جو ہے مارے گئے کہ اب کیا کریں، اب ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ایسے گونگے ہو گئے کہ اب یہ حق بات کو بول نہیں سکتے، بہرے ہو گئے کہ حق بات کو سن نہیں سکتے، اور گونگے ہو گئے کہ کسی کی پکار کو کسی کو پکار نہیں سکتے، اور اندھے ہو گئے کہ ان کو حق کا راستہ نظر نہیں آیا. تو ایسے ہو گئے. یہ 12 لوگ تھے جو یہ رہ گئے تھے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بتا دیا کہ یہ 12 منافقین ہیں. تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دیا اللہ نے ان کی روشنی، اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں، کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تو دوسری مثال جو کمزور تھے تھوڑے اپنے نفاق میں اور اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، تو ان کی اس طرح مثال بیان کی ہے کہ دیکھو آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی ہو، جس کے اندر اندھیری بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے اور بادلوں کی گرج بھی ہے، تو ایک خوف پیدا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آدمی اپنے کانوں میں انگلی ٹھونس لیتا ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں ہم جو ہے ہماری موت نہ جائے. تو اس لحاظ سے یہ لوگ بھی کیا ہے ہوتے تھے کہ جب
یعنی اسلام کو ترقی پہنچتی تھی یا صحابہ کو کوئی نعمت ملتی تھی تو یہ مائل ہو جاتے تھے اسلام کی طرف، لیکن جیسے ہی کوئی اور دنیاوی غرض ہوتی تھی تو اس کی بنیاد پر یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کی جو ہے مثال بیان کی ہے کہ جس طریقے سے وہ آدمی کہ ایک تو کیا ہے بجلی کے ڈر کی وجہ سے اور اندھیری کی وجہ سے رک جاتا ہے اور کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے، بعد میں جب بارش بند ہو جاتی ہے یا بجلی کی کڑک اور چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے راستہ چلنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ تھے کہ جب کوئی فائدہ پہنچتا تھا تو اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے، اور جب کوئی اور دنیاوی غرض ہوتی تھی اس کی بنیاد پر کیا اسلام سے ہٹ جاتے تھے۔ لیکن یہ بعد میں چل کر یہ طبقہ سچے پکے مسلمان ہونے تھے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مل پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی، دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے تو ان پر تو چلنے لگتے، یعنی کچھ روشنی ہو جاتی ہے تو پھر کیا وہ لوگ چلنے لگتے اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے، آگے کچھ نظر نہیں آتا کہاں جائے، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔